بیٹے کسی نے کوئی اور بات پوچھنی ہے نا کل والے لیکچر سے، یا آپ نے ابھی میسج کر دیجیے گا تو میں نے آپ کی چیٹ بھی بند کی ہوئی ہے، جسٹ میرے ہاتھ تک آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کی جیسے ہر کوئی اس سے پہلے دل کرتا ہے وہ والی بات نہیں ہے۔ اب بیٹا ہم نے یہ چیزیں آج شروع کی ہیں، ہم نے آج سیکشن ہم نے شروع کرنا ہے بیٹا سیکشن 27 ڈسپوزل آف دا پرسن arrested and the article seized، ٹھیک ہے؟ تو یہ تفصیل بیٹا میں نے آپ کے گروپ میں شیئر کی ہے، آپ کے ہر گروپ میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ when any person or article اگر person ہے تو آپ کو اس کو گرفتار کرے گا arrested and the article ہے تو اس کو سیز کیا ہوگا، سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر انڈر دا ورنٹ انڈر سیکشن 20 تو کسی بھی any officer under this act who is empowered in section 20 has arrested or seized any article under this act، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو کیا کرے گا shall forward to the officer by whom the warrant was executed without any delay، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سپوز آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو آپ پولیس آفیسر نے اس کو گرفتار کیا، آپ کو کسی شخص کو اس سے کوئی چیز برآمد کی، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، سیز کر لیا، تو وہ وداؤٹ اینی ڈیلے جلد از جلد اس شخص کو ان کو فارغ کرے گا جس کورٹ نے، جس بندے نے، جس آفیسر نے کیا کیا تھا، اس کا وارنٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یعنی کہ بہت جو پرسنز ہوں گے، اس کے جو آرٹیکلز ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہی ان کے لے کے اس نے اس کو پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ شخص ہے اور اس کی چیز سے یہ ریکوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ کیا کرے گا سب سے پہلے جو وہ گرفتار ہوا، ٹھیک ہے، اس کو نیئرسٹ انچارج یا پولیس اسٹیشن کے، ٹھیک ہے، اگلا جو آپ کا سینئر آفیسر ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا سینئر آفیسر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا یا تو اگر اس کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو نیئرسٹ انچارج پولیس اسٹیشن ہے اس کو، ٹھیک ہے، یا پھر جو اسپیشل کورٹ ہے، ٹھیک ہے، having the jurisdiction جس کے علاقے سے وہ گرفتار، یعنی کہ یہ ہوتا ہے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ہی ہے، آپ کو یہ کم سے کم جو ہوتا ہے فرسٹ کلاس ہوتا ہے مجسٹریٹ جس کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرے گا دونوں کو کیا کرے گا وہاں پہ پیش کرے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جو آپ کا آفیسر جس کو وہ فارورڈ کرے گا وہ تمام نیسسری میئر سب سے ٹو اگر آپ جا کے پڑھیں گے نا کہ جو شخص جس نے گرفتار کیا جب وہ آپ کے فارورڈ کرے گا تو اب اگلا افسر کیا کرے گا کہ جتنے بھی وہ نیسسری اسٹیپس ہیں نا، جتنے بھی نیسسری اسٹیپس ہیں، تو ٹھیک ہے، جتنے بھی نیسسری اسٹیپس ہیں سپوز کون سے، یعنی کہ عدالت میں اگر پیش کرنا ہے تو اس کو جتنی جلد اس کو گاڑی منگوانی پڑے گی، اس کو گرفتاری کے لیے اس کو کوئی جگہ چاہیے ہوگی کہ اس کو کسی نہ کسی جگہ پر رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جو بھی ہے نا جو بھی اسٹیپس اس نے اب لینے ہیں جب اس کو گرفتار کر لیا گیا اس سے چیزیں برآمد کر لی گئی، کیونکہ اس کو سینئر آفیسر وہ کیا کرے گا وہ تمام میت کو خدو کار لا کے اس کی جو ممکن بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب سیکشن 27 میں واضح طور پہ لکھ دیا کہ وہ جو تمام چیزیں جو شخص گرفتار ہوا وہ جو سی چیزیں ریکور ہوئی، تو جو وہ کرنے والا ہے جو آپ کا آئی ہو ہے جس نے موقع پر ساری پروسیڈنگ کی ہے وہ وداؤٹ اینی ڈیلے وہ دونوں چیزوں کو جو گرفتار ہوا اور جو آرٹیکل چیز ہوئے وہ متعلقہ جو اس کی سپیریئر آفیسر ہے اس کو فارورڈ کرے گا وداؤٹ اینی ڈیلے، تو ساتھ ہی وہ اگلا جو ہے وہ شخص کیا کرے گا جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن ہے ایس ایچ او اس کو بھیجے گا، یا کیونکہ ہم آپ کو پڑھ چکے ہو کہ 24 آور سے زیادہ وہ اس کو نہیں رکھ سکتے، 24 آور سے پہلے پہلے انہوں نے کیا کرنا تھا پیش کرنا تھا، تو یہ یعنی کہ دونوں کو کیا کرے گا اس کورٹ کو جس کورٹ کی جوریسڈکشن میں یہ واقعہ حقوق ہوا ہوگا اس میں بھیجے گا، اور ساتھ ہی ایک جو ہے اس کی آپ کا سینئر آفیسر تو تمام نیسسری میئر جو ہے اس شخص کی گرفتاری کے بعد جو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کیا کرے گا ان کا ارینجمنٹ کرے گا، سمجھ آپ کو بیٹا؟ اس کے بعد سیکشن 28 ٹھیک ہے پاور ٹو انویسٹ آف لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک بڑی بات واضح کر دی کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی جو ہے آپ کا آفیسر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے اس کا تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی فورس ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہتی ہے نا بیٹا، فیڈرل گورنمنٹ اگر خود چاہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کہ کسی بھی آفیسر کو یا کوئی بھی ایک ایسا آفیسر جو کہ ہے
रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन जिसके पास इस चीज़ को क्या हो इख्तियार हो इन मामलात को हैंडल करने का, ठीक है, और उस इन दोनों के पास क्या हो पावर बता देती है किस चीज़ की एसेट होती है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को या तो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा ले सकती है या कोई भी और ऑफिसर जिसके पास इस चीज़ की जुरिस्डिक्शन हो, समझ आ गई, उसको एक एसेट की इख्तियार दे देती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गई बात की, यानी कि ऐसे कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इन दो में से किसी को भी इख्तियार दे के ना किसी एजेंसी को इख्तियार दे के किसी भी एजेंसी को इख्तियार दे के क्या करवा सकती है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। समझ आ गई मतलब बात की, जो सेक्शन 28 है वो फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है तो वो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नंबर 1 और नंबर 2 एनी ऑफिसर, ठीक है, जो आपका रिस्पेक्टिव जिसके पास जुरिस्डिक्शन है इन मामलों को देखने के लिए, उसको इन्वेस्ट कर सकती है कौन से इख्तियार जो हम कह रहे हैं द पर्सन विद द ऑल पावर ऑफ एसएचओ फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनमें से किसी को भी इख्तियार ट्रांसफर करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। तो दादी बेटा बात की अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है ना आपका बेटा जो है सेक्शन 20 आपका 9 ठीक है, जो कि हमने ये देखा प्रिजम्पशन जो आपकी तस्वीर में सेंड की है, ठीक है बेटा, प्रिजम्पशन। अब अगर आपने इन प्रिजम्पशन उन्होंने वाज़ह तौर पर 2 किस्म की प्रिजम्पशन लिखी हैं, अगर आप जाओगे क्यूएसओ में कानूनी शहादत आर्डर में तो आर्टिकल 90 से लेकर 102 103 तक पूरा चैप्टर किस चीज़ का है, प्रिजम्पशन पे, किस चीज़ का बेटा, प्रिजम्पशन पे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने 2 सेक्शन लिखे हैं, 2 सेक्शन जो कि सेक्शन 29 और सेक्शन 30 ये डील करते हैं किस चीज़ को, प्रिजम्पशन से, ठीक है बेटा। अब आप ये प्रिजम्पशन ये दो 3 किस्म की प्रिजम्पशन होती हैं, अगर आपको जनरल आपको थीम बताता चलूँ ताकि जिंदगी में आपको ये हो कि हमें किसी ने बताया नहीं प्रिजम्पशन, क्योंकि वो लोग जो वो चैप्टर है वो अक्सर दैट इज नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस बट इट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन एज क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन। जब सवाल आता होता है जुडिशरी में तो फिर प्रिजम्पशन पूछी जाती है, लेकिन प्रैक्टिस में ना, प्रैक्टिस में तो ये वो चैप्टर है आपका आर्टिकल 90 से लेके 89 से ऑनवर्ड 102 10 आर्टिकल 103 कानूनी शहादत, ठीक है, उसमें सवाल है। लेकिन यहाँ पे 2 किस्म की प्रिजम्पशन का जिक्र किया है उसने सेक्शन 29 और 30। पहली बात उसने बात किया प्रिजम्पशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स, यानी कि जो चीज़ें आर्टिकल उससे रिकवर होंगे, ऐसे जनरल आपको बता दूं, ठीक है, उनके मुतल्लिका कोई भी चीज़ है ना अदालत यही प्रिज्यूम करेगी कि ये इसकी अपनी किसी से जो है वो रिकवर हुई है, जब तक अगला बंदा ये साबित न कर दे कि प्रूव न कर दे, ठीक है, क्या न कर दे, प्रूव न कर दे कि ये चीज़ें मेरी नहीं है, मेरे कब्जे से रिकवर नहीं है। 29 में वो वाज़ह तौर पर कह रहे थे जनाब जो आर्टिकल निकल रहे हैं ना आपके कब्जे से, समझ आ गई बेटा बात की, जो आर्टिकल ये जो चीज़ आपके कब्जे से निकली है उससे मुराद यही है कि जनाब आप जो है जो भाईजान है वो इस चीज़ की क्या है भला मालिक हैं, ठीक है। अब पहली बात ये बताते चलो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा प्रूव, शैल बी प्रिज्यूम, प्रूव, until unless contrary is proved, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा आर्टिकल 2 है कानूनी शहादत का, ठीक है, उसके सब क्लोज 4 5 6 बल्कि 7 8 9 उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं। एक सवाल आता होता है जुडिशरी में 10 नंबर का कि डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द टर्म्स फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म होती है प्रूव, ठीक है, दूसरी होती है नॉट प्रूव्ड और तीसरी होती है डिसप्रूव्ड, ठीक है। ये 3 बातों में फकत 10 से 15 नंबर का सवाल आता है क्यूएसओ से, ठीक है। तो अब ये बातें मैं आपको भी कबल वक्त दूंगी, शायद आपको समझ आए या ना आए, ठीक है। तो प्रूव नॉट प्रूव डिसप्रूव ये उधर से बात है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं ना कि ये जो चीज़ यानी कि हम पहली बात कर रहे हैं प्रिजम्पशन एज टू द इलिसिट आर्टिकल्स, ठीक, आर्टिकल्स मीन यानी कि जो हमने आपके स्टोर अंडर दिस एक्ट जो है ना कोई भी जो कोर्ट है ना ड्यूरिंग द ट्रायल द कोर्ट में प्रिज्यूम until unless contrary is proved, यानी कि जब तक आप जो बात आपसे रिकवर हुई है ना या आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है,
اس کو آپ آ کے ڈسپروو یا ناٹ پروو نہیں کرواتے نا، اس ٹائم تک وہ آپ کے خلاف پڑے جانا. جب تک آپ اپنی صفائی نہیں دے دیتے اس ٹائم تک یہ سمجھا جائے گا یہ چیز آپ کی ہے اور آپ اس کے مالک ہیں. سمجھ آ کی بات کی. اچھا اس میں جو ہے ڈیورنگ دا ٹرائل ان دس ایکٹ، ٹھیک ہے، دا کورٹ، دا اسپیشل کورٹ ٹھیک ہے may presume until unless the contrary is proved that accused has committed an offence which is punishable under this act. اب اس میں presume کا مطلب بیٹا یاد رکھیں presumption ہوتی ہیں تین قسم کی: presumption of law, presumption of fact and presumption of law and fact. یہ تین کیٹیگریز ہیں. اگر آپ چاہتی ہے کوشچن جب آپ انشاءاللہ ساتویں سیمسٹر میں آپ کو تمام شہادت اور آپ کا ففتھ سیمسٹر میں ہوگا شروع، تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ جا کے پڑھو گے پریزمپشن کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب یہ پریزمپشن جو ہے نا، اب وہ کہتا ہے کہ آف این offense کس کے بارے میں، کہ اگر اب نمبر ون کوئی آپ سے کوئی چیز نارکوٹک، کوئی سبسٹانس، کوئی بھی آپ کا ڈرگز، جو کوئی چیز جو ہے نا آپ سے ریکور ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جرم کمٹ کیا ہے، کیونکہ وہ پنشیبل ہے انڈر دس ایکٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں آ رہے ہو جو کہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے یہ CNA سے، تو عدالت نے کیا کرنا ہے، جب تک آپ بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرو گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ کمٹ کیا ہے. کس چیز کو؟ اگر آپ سے کوئی نارکوٹک یا کوئی سبسٹانس یا کوئی سائیکوٹرافک یا کوئی بھی چیز آپ سے ریکور ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے مالک ہو اور یہ سارا کیا کرتا آپ نے. نمبر ٹو، کوئی بھی پلانٹ، کوئی بھی اگر تصویر آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی پلانٹ، آپ کا پاپی اسٹرا، آپ کا کوکا بش، آپ کا کینابس، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ہم یہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو کلٹیویٹ بھی کیا، آپ نے اس کی کلٹیویشن بھی کی ہے اور آپ کی قبضے سے ہوئی ہے اور یہ ہے بھی آپ کا. سمجھ آ گئی بات کی. اس کے بعد کوئی بھی اپریٹس فار دی پرپز آف، ہم یہ کہہ دیں سیکشن سی میں سنے اس کو کہ کوئی بھی اپریٹس جو ہے آپ کا سپوز جو کہ یوز ہوتا ہے فار دی پرپز آف پروڈکشن اینڈ مینوفیکچرنگ آف دا ڈرگز، کوئی بھی اپریٹس جو کہ آپ سے کیا ہوا ہے ریکور ہوا ہے یا آپ سے ڈیورنگ دا کورس آف ٹرائل آپ کے سامنے آتی ہے یہ چیزیں، تو کورٹ نہیں سمجھے گی کہ یہ جناب آپ کا ابن ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا کوئی بھی مٹیریل، ٹھیک ہے، کوئی بھی مٹیریل یا کوئی ریزیڈیو وچ از لیفٹ آفٹر دا مٹیریل، یعنی کہ یا تو وہ مٹیریل خود کوئی پودا ہو یا خود یا اس پودے کا کوئی جو ہے ہم جسے کہتے ہیں جو بعد میں کوئی چیز بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی چیز اگر اس کا ریزیڈیو یا جو ہے اس کا مٹیریل، ٹھیک ہے، جو کہ یوز ہوتا ہے نارکوٹکس ڈرگ کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی مینوفیکچرنگ پروڈکشن، ٹھیک ہے، کس کی بلا آپ کی تمام ڈرگز کی جن کا ہم پڑھتے ہیں سائیکوٹروپک سبسٹنس، نارکوٹک ڈرگز، پرفیوم، جو ہم نے پڑھے ہیں نا، اور ان میں ان کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا ہے بلا جی کوئی نہ کوئی لین دین ہے، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے. سمجھ آ گئی بات کی. تو کورٹ نے بیٹا پہلی پریزمپشن یہ ہوگی کہ جو بھی آرٹیکلز ہوں گے نا، آپ نے جب تک اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر دینی تو یاد رکھیے گا وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے آپ کا 29. اس کے بعد بیٹا ہم نے پڑھا ہے ایز ٹو ڈاکومنٹ. یہ جو اگر آپ کو یہ میری نظر آ رہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بیٹا آپ کو وائٹ بورڈ میرے پاس ہوتا ہے میں پڑھا بھی سکتا ہوں، لیکن یہ تصویر کے لیے نو بلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری یہ تصویر میں نے آپ کو سینڈ کی ہوئی ہے. تو پریزمپشن ایز ٹو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا ہے یہ میں نے تصویر آپ کو بیٹا سینڈ کی ہوئی ہے. تو میں اگر دروازہ بند کروں تو پھر یہ سگنل یہاں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میں کب آن لائن ہوں گا، پھر آپ لوگ بھی انتظار میں ہوتے. ٹھیک ہے. اب بات آ گئی پہلی بات کہ ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے، regarding any offense which has been committed under this act under CNSA. ٹھیک ہے بیٹا under CNSA آپ کا کوئی جو ایکٹ ہے نا بیٹا، آپ کا کوئی بھی ایکٹ یا کوئی آپ کا وہ جرم جو کہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے ایز این offense، اس ایکٹ کے آپ نے کمٹ کیا اور آپ نے ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن یا آپ نے ڈاکومنٹ فرنش کیا یا آپ نے ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا یا اس آئی او نے، اس پولیس آفیسر نے آپ سے ریکور کر لیا، سیز کر لیا. سمجھ آ گئی بات کی. آپ اس کو سنیں واضح طور پر لکھ دیا کہ دا اسپیشل کورٹ میں پرزیوم، ٹھیک ہے، unless the contrary is proved، ٹھیک ہے، کیا کہ that the document contains، یعنی کہ جو اس ڈاکومنٹ میں چیزیں ہیں نا، ٹھیک، all the contents، جو بھی میں نے یہ پہلی بات ادھر اگر آپ دیکھو گے تصویر میں رائٹ سائڈ کے نیچے کیونکہ وہ مارکیٹنگ میرا مطلب تھا، ٹھیک ہے، اس میں all the contents belong to the accused، یعنی کہ جو اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے نا، جو چیزیں ہیں اٹیسٹڈ ہیں، ایگزیکیوٹیڈ ہیں. سمجھ آ گئی. اسپیشل کورٹ نے یہی ازیوم کرنا ہے کہ جناب یہ کس کی ملکیت ہے، جناب ملزم کی ملکیت ہے. کس کی ہے جی؟ ملزم کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بی ہے، ٹھیک ہے بیٹا،
کہ اس ڈاکومنٹ کو مان لیا جائے گا، ایڈمٹ کر لیا جائے گا ایز اے ایویڈنس اگینسٹ دا اکیوزڈ، یعنی کہ جو آپ کا اکیوزڈ ہے نا بیٹا، جو اکیوزڈ ہے اس کے خلاف اس کو ایز اے ایویڈنس جو ہے نا کیا کیا جائے گا، کلیم کیا جائے گا. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی؟ اچھا بے شک اس پہ جو ہے نا کوئی اسٹیمپ ہے یا نہیں ہے، آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ ہے نا انہوں نے آپ سے یا آپ نے فرنش کیا ہے یا آپ نے پروڈیوس انہوں نے کروایا ہے یا انہوں نے سیز کیا، تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے خلاف ایز اے ایویڈنس استعمال ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی بیٹا بات کی؟ اس کے بعد نمبر 3 ہے کہ تمام حقائق presume unless the contrary is proved the truth of contents of the documents، یعنی کہ تمام جو کنٹینٹس ہیں نا، جو وہ ڈاکومنٹ ہے نا جو آپ نے پروڈیوس کیا ہے، آپ نے فرنش کیا ہے یا آپ سے انہوں نے ریکور کیا ہے ڈیورنگ the course of the investigation، یاد رکھیے گا اس کورٹ نے یہی پرزیوم کرنا کہ یہ سچا ہے اور آپ کا ہی ہے اور یہ ملکیت بھی آپ کی، اور جو جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، وہ سب کچھ آپ کا لکھا ہوا بھی ویسے ہی ہے جیسے جیسے آپ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ یہ باتیں آپ کے خلاف ہیں، تو کورٹ اپنی طرف سے یہ پرزیوم کر لے گی اس ٹائم تک جب تک آپ اس کو ڈس پروو نہیں کرتے یا ناٹ پروو نہیں کرتے. سمجھ آ گئی بیٹا بات؟ یہ 3 ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سمیسٹر میں پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہے بیٹا آپ کی جو پرزمپشنز تھیں، یعنی کہ 2 قسم کی پرزمپشن کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ایک تو آرٹیکلز کا ذکر کیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات اس نے کی ہے آپ کا ڈاکومنٹ کا. اب نیکسٹ جو سیکشن ہے بیٹا وہ آپ کا سیکشن ہے پاور ٹو کال فار دی انفارمیشن، سیکشن 31 آف CNSA. ٹھیک ہے، پاور ٹو کال فار دی انفارمیشن، اینی آفیسر جو ہے who is authorized under section 21. میں نے اس کی تصویر بھی میں نے بیٹا آپ کو شیئر کی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ کہ اگلی بات اس میں یہ ہے بیٹا کہ کوئی بھی آفیسر جو آپ کا ہے پاور ہے انڈر سیکشن 21، انڈر سیکشن 21 وہ کیا کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا انکوائری، ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا کورس آف انکوائری، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی ٹائم اینی آفیسر ہو از امپاورڈ انڈر سیکشن 21 آف CNSA ڈیورنگ دا کورس آف انکوائری اور انویسٹیگیشن میں کال نمبر 1. اب وہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کہ میں کال کسی بھی شخص سے کسی کو بھی بلا سکتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن دو کہ وہاں پہ آپ کے محلے میں یہ کسی گلی میں جس ہم کہتے ہیں جس ہم آرٹیکل 9 کی بات کرتے ہیں انفارمیشن جس ہم کہتے ہیں مخبر خاص، آرٹیکل 9 آرٹیکل 8 اباؤٹ دیٹ ہے وہ انفارمر جسے ہم کہتے ہیں کمیشن آف افینس. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں مخبر خاص نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بندہ شریعام، اگر آپ نے 9C کی خلاف پڑھی ہوگی تو مخبر نے اطلاع دی فلاں جگہ پہ وہ شریعام ٹیسٹ کا کاروبار کر رہا ہے اور پیسے بھیج رہا ہے کہ وہاں پہ ریڈ کیا جائے تو اس کی گرفتاری ممکن ہے. تو یہ وہ والی باتیں ہیں. تو مخبر کے طور پہ بھی اگر وہ کسی کو بلانا چاہے انفارمیشن کے یعنی کہ بلانا چاہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ اگر کوئی غلط ریڈ کرتا ہے یا غلط کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کسی گھر میں غلط داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم کارروائی ہوگی، اس کے خلاف 3 سال سزا اور 25,000 جرمانہ ہے. تو اب وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن یا کسی کی مدد درکار ہے تو یہاں پہ وہ کسی بھی بات بلا سکتا ہے اور انفارمیشن سے لے سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وہ کسی بھی شخص کو بلا کے اس سے کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کہ اس پروسیڈنگ اس اکرس کے متعلق ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہے ڈیورنگ دا کورس آف انکوائری اس کو بلا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ ڈاکومنٹ کیا کرو پروڈیوس کرو. سمجھ آ کی بات؟ اس کے بعد وہ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹنٹ ود افیکٹ، اکاؤنٹنٹ سے مراد یہ ایک ایسا شخص جس کے ذاتی نالج میں کچھ چیزیں ہیں، اکاؤنٹنٹ فیکٹس اس کے پاس جو حقیقت ہے حقائق ہیں وہ اس سے پوچھ سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جس کو سرکمسٹانسز آف دا کیس کے متعلق کسی شخص کو جس کے نالج میں ہو کیس کے متعلق کی بات ہو، ٹھیک ہے، تو اس شخص کو کیا کر سکتا ہے بلا کے اس سے ساری وہ ایگزامن کر کے اس کی ساری باتیں ہم جسے ہم کہتے ہیں 161 کے طور پہ اس کو بیان جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ اس کو بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں. اب دوسری جو مین بات جو آپ کو سمجھانے کی ہے بیٹا تو ڈی ہے سب اس کا سیکشن 31 کا جو کلوز ڈی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ اچھا اب اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے گا بیٹا، آپ کو اگر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کسی بینک سے اگر کوئی ریکارڈ لینا پڑتا ہے تو آپ کورٹ سے رجوع کرتے ہو، آپ کورٹ سے پرمیشن لو گے، کورٹ آپ کی سیشن کورٹ ہائی کورٹ اور کورٹ ہے آپ کو الاؤ کرے گی تو پھر جا کے آپ اس بندے کا بینک سے آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ کو ریکارڈ لینا ہے بیٹا آپ جا کے لے سکتے ہو. ٹھیک ہے بیٹا، کیا کر سکتے ہو آپ کو لے سکتے ہو ود پرمیشن آپ کو. لیکن
لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ اس آفیسر کے پاس who is empowered under section 20 یا 21 ٹھیک ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا ریکارڈ چاہیے جو کہ بینک اور کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہے تو یاد رکھیے گا وہ کیا کر سکتا ہے وہ اس بینک سے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ڈائریکٹلی جا کے انفارمیشن لے سکتا ہے سمجھ آ گئی بات کی اب یہ چار پاور تھیں جو کہ سیکشن 31 میں اس پولیس انویسٹیگیشن جو ہے آپ کا تھا آئیو اس کے اختیارات دیے گئے تھے سمجھ آ گئی بتا بات تو یہ چار قسم کی باتیں نمبر 1 ہم نے کہا کہ they call for the information ٹھیک ہے نمبر 2 ہم نے کہا کہ any person to deliver or to produce any document which is related to the آپ کا جو ہے اکرس کی ہے جو ہے سمجھتے ہو کہ اس ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے کل بطور شہادت اس کے بعد examine any person who is acquainted with the all facts of about the circumstances of the case وہ شخص جسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا جو اگر ہم کہیں کہ وٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے جب آپ سی آر پی سی پڑھنی ہے نا بیٹا سی آر پی سی